السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم مرزا غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں۔ جوں شمع ہم ایک سوختہ سامان وفا ہیں۔ کل ہم نے اس کے شعر نمبر 1، 2 اور 3 کی شرح اور مشکل الفاظ کے معنی آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ آج ہم اس کے 3 شعر اور پڑھیں گے اور اس کے شعر نمبر 4 سے لے کر 6 تک کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی شرح آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو شعر نمبر 4 ہے: مت ہوجیو اے سیل فنا ان سے مقابل، جاں باز علم نقش با دامان بقا ہے۔ ہوجیو کا مطلب ہے ہونا، مت ہوجیو یعنی مت ہونا۔ سیل فنا، سیل کہتے ہیں لہر کو، آپ یہاں پر سیلاب بھی سمجھ لیجئے۔ فنا ختم ہو جانے والا۔ جاں باز کہتے ہیں جو کہ کسی کام میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرے اور اس کام کو کر دے یا کرنے کی کوشش کرے۔ علم کا مطلب ہوتا ہے غم۔ دامان کہتے ہیں دامن کو، اور بقا کہتے ہیں ہمیشہ باقی رہ جانے والی چیز کو۔ تو مرزا کے شعر کا سیدھا سیدھا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اے فنا کے سیل، یعنی اے ختم ہو جانے والی، ختم کر دینے والی چیزوں کے سیلاب، ان لوگوں کے سامنے مت آنا جو محبوب کے غم اور علم میں اپنی جان کی بازی لگا چکے ہیں۔ یہ یاد رکھنا کہ وہ بقا کے دامن پر، یعنی زندگی کے دامن پر نقش کی طرح قائم ہو گئے ہیں، یعنی انہیں کوئی مٹا نہیں سکتا، وہ ہمیشہ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے، استوار رہیں گے، اور کوئی چیز ان کو ختم نہیں کر سکتی۔ خواتین و حضرات، یہ تو اس کے سیدھے سیدھے معنی تھے جو کہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اصل میں تو مرزا غالب اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ زندگی میں کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہوں یا بھلائی کے لیے ہوں، یا کوئی ایسا بڑا کارنامہ انہوں نے کیا ہو جو یاد رکھنے کے قابل ہو، تو ان کو بلا شبہ موت آ بھی جائے تو وہ مرتے نہیں۔ ہم اپنے زمانے میں ایسی بہت ساری مثالیں دیتے ہیں، آپ بھی ایسے بہت سارے لوگوں کے نام جانتے ہوں گے، ہم بھی جانتے ہیں، جو اب دنیا میں باقی نہیں رہے، لیکن جب وہ دنیا میں تھے تو اس وقت انہوں نے جو جو کام کیے، جو جو کارنامے سر انجام دیے، وہ اس قدر بڑے تھے کہ انہیں دنیا ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے مجبور ہے۔ اب وہ کوئی فنکار بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی آرٹسٹ بھی ہو سکتا ہے، انگریزی میں کہہ لیں تو کوئی مصور بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی پینٹر بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا سپاہی بھی ہو سکتا ہے جس نے اپنے ملک اور قوم کے لیے جان دے دی۔ غرض کہ کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی ہستی ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے غالب موت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم ان سے کبھی ٹکر مت لینا، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنے اپنے کام میں وہ مہارت پیدا کی کہ انہوں نے ساری زندگی، لوگوں کی ساری زندگیوں میں انہیں اپنے آپ کو یاد کرنے پر مجبور رکھا۔ تو آپ جتنا چاہیں اس شعر کو بڑھاتے چلے جائیں، اس کے مطلب بڑھتے چلے جائیں گے۔ بہرحال مرزا غالب کے کہنے کا مقصد یہی ہے، وہ ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو لوگ کہ وفا کی راہ میں اپنی جانیں دے دیتے ہیں۔ اس کا اگلا شعر ہے: پائی ہے جگہ ناسیائے باد صبا پر، خاکستر پروانہ جاں باز وفا ہے۔ اس میں لفظ آیا ہے ناسیہ۔ ناسیہ کا مطلب ہوتا ہے پیشانی یا متھا۔ باد صبا کہتے ہیں ہوا کو۔ خاکستر کا مطلب ہوتا ہے جل کر خاک ہو جانا، اور جاں باز ابھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں پہلے ہی کہ جاں باز کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم تو اس پروانے کی راکھ کی طرح ہیں جس نے شمع کے گرد چکر لگا کر اس کی وفا میں جان دے دی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی راکھ کو ہوا کی، یعنی باد صبا کی پیشانی پر جگہ ملی۔ پیشانی پر جگہ ملنا بہت ہی عزت کی بات ہوتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ہوا جو ہے وہ چلے تو سب سے پہلے راکھ کو ہی اڑائے گی، لیکن
پیشانی کی جو عظمت کی بات انہوں نے کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر و بیشتر لوگ ہندوازم میں تو یہ ہے کہ دیکھیے وہ اپنی پیشانی کے اوپر وہ رنگ لگاتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو ایک عزت کی جگہ پر لگایا ہوا ہے. اسی طرح کوئی بھی عزت کا کام ہو وہ پیشانی ہی سے اچھا لگتا ہے. تو پیشانی پر جگہ ملنا جو ہے وہ انتہائی عزت کی بات ہے، اور مرزا غالب نے اس شعر میں، اس مصرے میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. ورنہ تو وہ کہتے ہیں کہ جو پروانہ ہوتا ہے جب وہ شمع کے گرد اپنی وفا دکھاتے ہوئے چکر لگاتا ہے اور شمع اس کو جلا دیتی ہے تو عموماً تو اس کی راکھ ہوا میں اڑ جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں، ان وفاداروں میں سے ہیں کہ جن کی جو راکھ ہے اس کو پیشانیوں پر جگہ ملتی ہے، یعنی اس کی بہت عزت کی جاتی ہے. تو اس میں انہوں نے ایک وفادار عاشق کی خوبیاں بتلائی ہیں کہ جو وفا کرتے کرتے اگرچہ مر جاتا ہے، اپنی جان سے گزر جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ اپنی عزت کے نشان دنیا میں چھوڑ جاتا ہے. شعر نمبر 6 ہے اس کا. ہر حال میں ہیں مرضی صیاد کے تابع، ہم طائرے پر سوختہ رشتہ بپا ہیں. اب اس میں جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے سیاد کہتے ہیں شکاری کو، تابع کہتے ہیں تابع دار ہونے کو، یا کچھ ایسا شخص جو کہ مالک کی ہر بات مانتا ہو، کسی بات سے انکار نہ کرتا ہو، کسی حکم سے انکار نہ کرتا ہو. ہم طائرے پر سوختہ رشتہ بپا ہیں. طائر کہتے ہیں پرندے کو، اور پر سوختہ کہتے ہیں وہ پر جو جل گیا ہو. سوختن سے ہے، سوختہ کا مطلب ہوتا ہے جل جانا. اور رشتہ آپ لوگ بہت آرام سے اور اطمینان سے جانتے ہیں کہ رشتہ کس کو کہتے ہیں. یہ بہت مرتبہ آپ کو بتلا بھی دیا گیا ہے. یہ لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو رشتہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر رشتے سے مراد ہے دھاگا. یعنی اس شعر میں مرزا غالب نے رشتہ جو ہے وہ دھاگے کے لیے استعمال کیا ہے. اب دھاگے کے لیے کیوں استعمال کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ اکثر پرندے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو باندھ کر رکھتے ہیں. لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی پرندے کو قید رکھنا ہوتا ہے یا پنجرے میں نہیں رکھنا ہوتا، کھلی جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے، تو اس ڈر سے ہی کہیں اڑ نہ جائے اس کے پیر میں ایک دھاگا باندھ کے اسے کسی چیز سے باندھ دیتے ہیں تو وہ اڑ نہیں سکتا. تو فرماتے یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہر حال میں صیاد کی، یعنی شکاری کی، جس نے کہ پرندہ پکڑا ہوا ہے، اس کی مرضی کے پابند ہیں. اور ہم ایسے پرندے ہیں جن کے پر جلا دیے گئے ہیں اور پاؤں میں دھاگا باندھ دیا گیا ہے. گویا نہ اڑ سکتے ہیں، نہ ادھر ادھر جا سکتے ہیں. اب پرندے سے اور دھاگے سے اور پروں کے جلنے سے مراد مرزا غالب نے یہ لی کہ ان کے خیال میں یہ زندگی کا نقشہ ایسا ہے. مقصد ان کے کہنے کا یہ ہے کہ انسان خواہ کتنی ہی تکلیف میں ہو، کتنی ہی پریشانیوں میں ہو، وہ اس وقت تک کہ دنیا سے آزاد نہیں ہو سکتا. اس کو اس وقت تک اس دنیا میں خدا کی مرضی کا پابند رہ کر رہنا پڑتا ہے جب تک کہ اس کو اس دنیا سے بلاوا نہ آ جائے اور وہ اس بلاوے کا منتظر رہتا ہے. مطلب یہ ان پرندوں کی طرح ہے جو نہ اڑ سکتے ہیں، نہ ادھر ادھر جا سکتے ہیں. یہی حال آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کا ہے، خواہ وہ کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو. تو اس شعر کا یہ مختصر سا مطلب ہے، جو کہ بہت طویل بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس لیے ہم اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. تو خواتین حضرات، یہ اس غزل کے اگلے شعر تھے، یعنی شعر نمبر 4، 5 اور 6. اس کے باقی اشعار کی شرح لے کر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. یہ پارٹ 2 یہاں پر مکمل ہوتا ہے. اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.